السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، شہر قائد میں موسم بڑا خوشگوار ہو چکا ہے، بارشوں کا سلسلہ ہے جو کہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث گرمی کی جو شدت تھی وہ خاصی کم ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہر کا جو سارا نظام تھا وہ بھی درہم برہم ہو گیا ہے اور حکومتی دعوے تو بس دعوے ہی رہ گئے ہمیشہ کی طرح۔ یہ ہر بارشوں میں یہی صورتحال رہتی ہے اور آج بھی یہی دیکھا گیا۔ بہت کم بارش ہوئی ہے لیکن نشیبی علاقے جو تھے وہ خاصے متاثر ہو گئے ہیں۔ بجلی کے 200 یونٹ پر اضافہ واپس تو ہو گیا، لیکن IMF کو رام کیسے کیا جائے گا اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے متعلق قانون کسی نے ختم نہیں کیا جبکہ 6 حکومتیں گزر چکی ہیں، جبکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کون محفوظ ہے اور کون غیر محفوظ، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ بانی PTI کے رہائی کا معاملہ بھی ہے، بڑا اہم معاملہ ہے اور سوال یہ اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ معاملہ اب داخل دفتر ہو چکا ہے؟ کیا بانی PTI کو اب رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہوائیں کیا رخ اختیار کر رہی ہیں؟ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کیا بانی PTI جیل کے اندر رہ کر ان معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان معاملات کو حل کر پائیں گے یا کہ نہیں؟ انتخابات کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ عوام کو ریلیف ملے گا اور معاملات جو ہے وہ خاصے حل ہو جائیں گے، مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن عوام مسائل کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ انتخابات ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے، نئی حکومت بھی بن گئی، لیکن جو مسائل تھے وہ سب وہیں کے وہیں ہیں۔ مفت بجلی کا وعدہ، سستی روٹی کا وعدہ اور بھی کئی وعدے وعید کیے گئے تھے، وہ سب کے سب کس نے کیے، کہاں گئے وہ لوگ، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اراکین اسمبلی کی مراد کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ آخر کب تک اشرافیہ ٹیکس دیں گے؟ حکومتی جو خرچ ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے، ایک نئی ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے۔ ملک میں پھیلے انتشار، مایوسی، سیاسی اور انتظامی نظام کی خامیوں کو کون دور کرے گا، کون ہمارا مسیحا ہوگا، یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی مسئلہ ہے، امن و امان مسئلہ ہے، یا مایوسی اور انتشار جو کہ لوگوں میں پھیل چکا ہے؟ حکومت کے خلاف تحریک ہونے جا رہی ہے، کیا اپوزیشن اپنی پوزیشن لے سکے گی؟ کیا اتنی اسٹرانگ ہے، یکجا ہے اپوزیشن کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے یا اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکے؟ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینل پر گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سلیم سچوانی صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں یہ دونوں مہمان موجود ہیں، جبکہ کامران اختر صاحب جن کا تعلق MKM سے ہے وہ آن کال ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے یہاں پر ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تشریف لے کے آئے۔ مجھے خاص طور پر ان گیسٹ سے بڑی خوشی ہوتی ہے جو کہ خود آتے ہیں پروگرام میں، کیونکہ یہاں موجودگی بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شہر قائد میں بارشوں کے ساتھ گرمی کا تو زور ٹوٹ گیا سلیم صاحب، لیکن جو نظام تھا وہ پھر سے درہم۔ اول تو نظام ویسے ہی ڈیمیج ہے، اب مزید بارشوں نے ڈیمیج کر دیا ہے، عوام پھر وہیں کے وہیں ہے، شہر قائد کے باسی پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بدنیتی ہے، اور آپ دیکھ لیں صفائی کے انتظام جب تک شہر ظاہری طور پہ ہمیں صفائی کے نظام جو ہے درہم برہم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو سیوریج کی لائنوں کا جو نظام جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ جب اوپر صفائی نظر آئے گی تو اندر صفائی ہوگی نا، جب اوپر ہی صفائی نظر نہیں آتی تو اندر بھی صفائی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جب بھی بارشیں وغیرہ آتی ہیں تو نالے نکل کے باہر آ جاتے ہیں، روڈوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ مسئلے مسائل جو ہے عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں، مگر عوام کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے سندھ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے عوام کے لیے، باغ بنا رہی ہے، انوگریشن کر رہی ہے نئے وہ شاہراہوں کے، اور عوام کی سہولت کے لیے بڑے بڑے اسپتال بنا رہی ہے، تو وہ ان سب چیزوں کی طرف کیوں نہیں توجہ دے؟ پرائرٹی نہیں۔ جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے 300 یونٹ فری بجلی دینے کے، وہ تو عوام کو دے نہیں رہے۔ جو انہوں نے دیگر مراتیں عوام کو دینے کا پرومس کیا تھا وہ تو دے نہیں، اور یہ دل عوام بہلانے والی باتیں ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہر وہ پروجیکٹ باغ بنا رہے ہیں۔ باغ بھائی عوام کو اس وقت بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، جو ان میں بنیادی سب سے اہم سہولت جو ہے وہ تعلیم اور صحت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں تعلیم کے میدان کے اندر میں ہزاروں اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی کو اوپن کرنے کی کوئی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک سوال اٹھا دیا، اور نہ ہی صحت کے میدان میں آپ دیکھ لیں ہر ہاسپٹل میں کسی بھی ہاسپٹل میں اتنا لوڈ ہے
کہ لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. مگر انٹیریئر سندھ کے لوگ کراچی میں آنے پہ مجبور ہوتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے, مگر ان کو انٹیریئر سندھ کے اندر میں کوئی سہولیات نہیں ہے. رانا گلزار صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا گلزار صاحب, اتنے دعوے کیے تھے سندھ حکومت نے, بارشیں ہوں تو ہم یہ کر دیں گے, اب کہیں پانی نظر نہیں آئے گا, سب کو سہولیات ملیں گی, کچھ بھی بند نہیں ہوگا, لیکن پھر وہی بارش, تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور معاملات پھر بگڑ گئے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر شمالہ صاحبہ آپ کا, آپ کے میٹرو چینل کا. دیکھیں جی, بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھے سوال, اور یہ سوال ہوتے بھی ہیں. میڈیا کا یہ کام ہے کہ مسائل کو اجاگر کرنا, اور حکمرانوں کا کام ہے اس مسائل کو سن کر, دیکھ کر اس پہ حل کرنا, کیونکہ میڈیا ہی مسائل عوام کے اجاگر کرتی ہے. دیکھیں, بالکل صفائی کے کام بھی ہوئے ہیں, نالے بھی صاف ہوئے ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, روڈ بھی بڑے اچھے بنے ہیں, لیکن دونوں صورتحال ہیں. حکومت اپنا کام تو کر رہی ہے, لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, آپ بھی دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے. ٹھیک, ان کی ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے, حکومت کی ساری ذمہ داری, مگر کچھ ذمہ داری ان کی بھی ہوتی ہے. عوام نے اپنی ذمہ داری کبھی محسوس کی نہیں. ٹھیک, آپ یہ دیکھیں, روڈوں کے اوپر صبح صفائی ہوتی ہے, دن میں پھر اتنا ہی کچرا پڑا ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ سارے لوگ اٹھا کر کچرا روڈ پہ ڈالتے, کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا ہی شہر ہے؟ اور اگر ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں, لیکن وہ ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیں گے, وہ روڈ پہ پھینکیں گے اس کو, اور اس طرح سے وہ سارا کچرا پھر نالوں میں چلا جاتا ہے اور ان کو چوک کر دیتا ہے, گٹر لائنوں میں چلا جاتا ہے, اس کو بھی چوک کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر شہر کی خدمت کرنی ہوگی, اور عوام کو بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ آپ ہی کا پیسہ لگا ہے, یہ آپ ہی کا روڈ ہے, آپ ہی استعمال کرتے ہیں, اور حکومت اس کو کام کا, ایک تو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ تنقید کام نہیں کر رہے. بھی دیکھیں سینٹرل میں جہاں بھی آپ صفائی کا نظام دیکھیں بڑا اچھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صبح صفائی ہوتی ہے, دوپہر میں پھر. یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عوام بات یہ ہے, سلیم بھائی ایک منٹ مجھے بات کریں, سلیم بھائی اپنی کیجیے. ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کاٹا میں, صرف ایک چیز, ابھی آپ میرے پاس ساتھ میں یہاں سے لے کے گارڈن تک چلیں جہاں پہ میری رہائش ہے, آپ کو دیکھ لیں کتنے ڈبے ملتے ہیں, ڈسٹ بن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پھینکنا چاہیے. نہیں, اس میں بھی عوام کا ایک قصور ہے سلیم صاحب. میں آپ کو بتاتی ہوں, ڈسٹ بن میں کچرا پھینکتے ہیں اور اس میں آگ لگا دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کتنے ڈبے میں نے خود دیکھے ہیں جو کہ پگھل گئے ہیں, وہ پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں. مطلب یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. بات وہی آ جائے گی کہ عوام کو تعلیم کون دے گا, کس کی ذمہ داری ہے؟ ہزاروں اسکول اور کالجز جو بند پڑے ہوئے ہیں ان کو کون اوپن کرے گا؟ رانا صاحب کی بات مکمل ہو جاتی ہے. رانا صاحب بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیے بات یہ ہے سلیم بھائی, میں پھر آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری آپ کی چپکلش ہے یہی تو ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہے. میری گزارش, میری بات نہیں ہے, نشاندہی ہو رہی ہے نا, اور نشاندہی ہونی بھی چاہیے. دیکھیں نشاندہی کی گئی ہے نا, آپ نے گفتگو کی, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ گفتگو کیجئے, بالکل کیجئے, جتنی آپ کو ہے آپ کریں, میں آپ کی سنوں گا, میں آپ کو منع نہیں کروں گا, لیکن انٹرپٹ کرنا مناسب بات نہیں ہوتی. میں آپ سے پھر بار بار یہی کہتا ہوں, پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, آج ہمیں جو ملک اس نہج پر جا رہا ہے, جیسا بھی انٹو میں کہا کہ جی ساری سچویشن خراب ہے, کون اون کرے گا, کس کی ذمہ داری ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کی, میری, میڈیا کی, سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے تو کس کو ٹھیک کریں گے؟ جب ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم باہر کے والوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں کرنی چاہیے. ہم تمام پولیٹیکل لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا گھر خراب ہے, ہمارا شہر خراب ہے, گاؤں خراب ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ ہم جبھی تو ٹھیک کریں گے. ہمیں ایک دوسرے کے بیان داغنے سے فرصت نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے فرصت نہیں ہے. اس سے تھوڑا سا ہم باہر نکلیں, تھوڑا عوام کی اویئرنیس کے لیے بتائیں نا, کہ عوام کے کیسے مسائل. دیکھیے عوام تو بیچاری, انہوں نے ووٹ دے دیا, عوام کا جو کام تھا اس نے تو تمام جماعتوں کو ووٹ دیا. کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی رانا صاحب کہ جو کچرا پھینک رہا ہے, یہ بھی تو سننے میں آیا تھا, میئر کراچی نے یہ بھی تو کہا تھا ہم اس پہ فائن لگائیں گے, ہم وہ سیف سٹی کے لیے کیمراز لگا رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے, مانیٹرنگ کریں گے کہ کون کچرا پھینک رہا ہے. دیکھیں جی بہت اچھی بات تھی, کانوں کو سننے کے لیے بڑی اچھی تھی, انہوں نے کہا بڑی اچھی بات تھی. بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن سخت ہونی چاہیے,
وہ جو سولٹ ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کے اوپر سخت نگرانی کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو علاقے میں خاکروب کچرا اٹھاتے ہیں اور سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں, کیونکہ سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے گھر گھر سے کچرا اٹھانا, کہ وہ اپنے دروازے کے باہر کچرا رکھ دیں اور وہ اٹھا کر لے کر جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میئر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, باہر نکلنا چاہیے, رپورٹیں منگوانی چاہیے کہ سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کہاں کہاں کوتاہی کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہر جگہ کوتاہی نہیں کر رہی. لیکن اس دفعہ بقر عید میں 5 دن کا جو ٹائم دیا تھا میئر کراچی نے, وہ انہوں نے اس ٹارگٹ کو پورا کیا. اس پہ آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیں یہ روزانہ کی بنیاد پر, میں یہ کہتا ہوں یہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. یہ ایک خالی بقر عید پر کیوں, یہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے رانا صاحب, کیا فضا کی حالت. میں نے آپ سے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے تمام ٹاؤنز کے اندر بڑی صفائی ہوئی ہے, بات ٹھیک ہے, مگر میں کہتا ہوں یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اسپیشل کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ شہر میں ڈیلی اتنا کچرا ہوتا ہے, تو یہ جو علاقے کے اندر میں کہتا ہوں سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ یونین کونسل کی سطح پر, اور جو وہ علاقے میں جو خاکروب ہوتے ہیں ان کی جو سات بات ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کی سہولت, ان کی سہولت برابر براہ راست عوام کو پہنچنا چاہیے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شہر کراچی 3 کروڑ کا شہر ہے اور 3.5 کروڑ چلے, یہ پورا ایک ریاست ہے, یہ ایک ملک ہے, یہ پوری ریاست ہے, ایک کونے سے دیکھیں دوسرے کونے تک. تو بات یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس پر جنگی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے, صوبے بنا دینے چاہیے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑوں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ بڑوں کا کام ہے, صوبے بننے چاہیے. دیکھیں یہ تو بڑوں کا کام ہے. میں آپ سے پھر وہی کہوں گا, میں تو ایک چھوٹا آدمی ادنا سا کارکن ہوں, بڑوں کا کام ہے. صوبے ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, ضلع بڑھ جاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک اتنا بڑا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عوامی مسائل حل ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اتفاق پیدا کرنا ہوگا, آپس میں محبت پیدا کرنی ہوگی, ایک قوم بننا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کام ہے. یہ بات کی بات ہے, ضلع, صوبے, یونین کونسل, ہم ایک قوم تو بن نہیں پا رہے. ہم تو ایک دوسرے کے خلاف اس قدر تو سپا آرا ہوئے ہیں کہ ابھی دیکھیے نا, اپوزیشن کہہ رہی بھائی الیکشن ہونے چاہیے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ وہ. دیکھیے جی بالکل الیکشن ہو چکے ہیں, اب آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں اصلاحات پیدا. اب الیکشن کیا ہونے چاہیے, پھر 50-60 ارب خرچ کریں گے, کہاں سے خرچ کریں گے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھو آوازیں جو سامنے سے آ رہی ہیں وہ یہی آوازیں تو آ رہی ہیں, اور پھر یہی نتائج نکلے, یہ نتائج تو پھر کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میز پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے لیے آئیں. ٹھیک ہے, سلیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سلیم صاحب, یہ جو بجلی کے 200 یونٹس پر اضافہ واپس ہو گیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے 3 مہینوں کے لیے پھر ریلیکسیشن دے دیا, منظوری دے دی گئی ہے, لیکن اس کو پھر کیسے ہینڈل کریں گے؟ اب 3 مہینے کا ٹائم ڈیوریشن ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ IMF کو کیسے, وزیر اعظم صاحب ہے نا, وہ سوائے عوام کو پریشان کرنے اور عوام کو تنگ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے ان کو بٹھایا انہی کا خیال کریں گے, عوام کا نہیں کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سلیم سچوانی صاحب اپنی بات مکمل کر رہے تھے. سلیم صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا. یہ کہہ رہے انہوں نے اپنے اخراجات 1800 ارب سے 2500 ارب تک پہنچا رہے, تقریباً 700 ارب روپے ہوئے. اب یہ 200 یونٹ جو 3 مہینے جو یہ سبسڈی دے رہے ہیں اس میں 50 ارب روپے گورنمنٹ کے لگنے ہیں. 50 ارب کا مطلب جو اگر یہ پورا سال بھی لوگوں کو اس طریقے سے ریلیف دیں تو 200 ارب لگنے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ حکومت وقت اپنے اخراجات ختم کرے, اپنے اخراجات کم کرے اور عوام کو ریلیف دے. اور ایوان صدر کی میں گاڑیوں کے مد کے اخراجات جو پہلے 9 کروڑ روپے تھے عارف علوی کے دور میں, یہ بھی بہت زیادہ تھے اس غریب ملک کے لیے, یہ بھی بہت زیادہ تھے. اتنے اخراجات نہیں ہونے چاہیے صرف گاڑیوں کی مد میں. دیگر اخراجات آپ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے ارب پہ پہنچ جائیں گے. اس 9 کروڑ روپے کو انہوں نے اب 44 کروڑ روپے تک لے کے گئے ہیں یہ نئے صدر صاحب. ہاں اب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے اندر میں, کیا چیزیں نئی ایڈ کر رہے ہیں. پھر اپنے 9 کروڑ سے 44 کروڑ پہ لے جا رہے ہیں, جبکہ 9 کروڑ بھی زیادتی تھی پاکستان کی عوام کے ساتھ میں. 9 کروڑ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. اب مگر اس زیادتی کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے انہوں نے 44 ارب تک لے کے گئے. سب سے اہم مسئلہ یہ جو 20 ارب ڈالر کی جو مراتے یہ مراتی یافتہ طبقہ جو لے رہا ہے, جو کہ پاکستان کے اوپر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, اس کو ان مراتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس کرپشن کے اتنے پیسے موجود ہیں کہ ان کو مراتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مراتے ختم کی جائیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے. اور سستی انرجی کے لیے ڈیموں کی تعمیر کا جو سلسلہ روکا گیا, اس ڈیموں کی تعمیر کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا. عوام
को उलझा के रखा गया। अभी आप देख लें कोर्टों के अंदर में आज भी फैसला महफूज कर लिया गया, अवाम से रिलेटेड फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। पहले फायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीन के वो अवाम के वोट के अवाम के ऊपर डाका था, इमरान खान के ऊपर या पीटीआई के ऊपर नहीं था, क्योंकि बल्ले का निशान अवाम की पहचान थी कि अवाम को अगर पीटीआई को वोट देना तो बल्ले के निशान को, तो वो अवाम के हक पे डाका मारा गया था। इसके बाद जो है उन्होंने 8 फेब को आप देख लें फॉर्म 45 जो अवाम का हक था उसके ऊपर फिर डाका मारा गया, और अब फॉर्म 47 को जो है हालांकि मुख्तसर सा केस है, ये 2 दिन के अंदर सारे फैसले हो जाने चाहिए, उसको महीनों से रुला के रखा हुआ है। आप सामने लाएं, आप चेक करें फॉर्म 45 और ख़त्म करें मामला को। और तरीक़ेकार भी यही होता है कि फॉर्म 45 जो है वो आरओ टोटल करता है, वो टोटल करके वो उसका रिजल्ट दे देता है। जब वो उसने टोटल गलत किया हुआ तो फॉर्म 45 वालों को बुला के आप सही टोटल ले लें, मगर नहीं किया जा रहा और आवाम को परेशान करके उलझा के रखा हुआ। ऊपर से महंगाई के जो पहाड़ आवाम पे गिराए जा रहे हैं ताकि पीछे से जो हमारी मादनियात चोरी हो रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो और उसके ऊपर किसी का जिक्र तक ना जाए, और यही हो रहा है इस वक्त। अच्छा, राना गुलजार साहब ये बताइएगा, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये अब फैसला महफूज कर लिया गया, क्या असरात मुरतब करेगा? कौन महफूज है, कौन गैर महफूज, कुछ है आप इस पर रोशनी डालिएगा। देखें जी, बात यह है कि मखसूस नशिस्तें, क्योंकि जितने भी लोग जीत कर आए हैं ये इंडिपेंडेंट आए, और इंडिपेंडेंट की मखसूस नशिस्तें तो नहीं होती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि अदालत में गए हैं और अदालती फैसला जो भी होगा वो सबको कबूल होना चाहिए, और अदालत जो भी फैसला करेगी, क्योंकि पीटीआई की तो इस वक्त असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है, नुमाइंदगी तो किसी और की है, और ये सब जो आज़ाद उम्मीदवार थे ये किसी और पार्टी में गए हैं। तो अब अदालत इस चीज़ को कानून के तहत फैसला करेगी कि आया ये जो सब लोग आज़ाद उम्मीदवार थे इनका कितना शेयर बनता है, नहीं बनता है। अदालत ने तो फैसला कर लिया और महफूज भी कर दिया। फैसला सीटें जो है वो फैसला तो करेंगे, महफूज हुआ है ना, महफूज हुआ है ना, फैसला सुनाया तो नहीं है ना। अब वो क्या सुनाते हैं, ठीक है, ये तो फैसला आने पर है, हम क्या राय दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बात बिल्कुल अकाउंटिंग पे है। अपोजिशन के किरदार को कैसा देख रहे हैं राना साहब? अब हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने का अपोजिशन कह रही है, अपोजिशन में है इतनी स्ट्रेंथ, मजबूत अपोजिशन है, वो टक्कर दे सकेगी हुकूमत? देखिए जी, बात ये है कि अपोजिशन हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बात है वो तहरीक चलाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक से पहले अगर साथ बैठा जाए और बताया जाए कि देखिए जी ये आप अवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसको आप ठीक करें, अदरवाइज नहीं तो हम आपके खिलाफ जाएंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो अपोजिशन जो है अपने मुतालबात पेश कर रही है, अवामी मुतालबात पेश नहीं कर रही। वो तो फॉर्म 45 और 7 में और इसी में उलझ कर रह गई। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो गया वो तो हो गया। मतलब अब तो अवामी मसाइल की बात की जाए, अपोजिशन अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही जो कि उसको जो अवाम के लिए करना चाहिए ना, अपने लिए कर रही है, अवाम के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही है। तो मैं समझता हूँ लेकिन आपकी नजर में हुकूमत, एक मिनट सलीम साहब, आपकी नजर में हुकूमत वो किरदार अदा कर रही है जो उसका किरदार होना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत को मैं ये समझता हूँ कि जब हुकूमत अवाम के लिए ली है तो सबसे पहली बात ये थी कि बेरोजगारी का खात्मा हो, महंगाई का आलम जो है ये कम होना चाहिए जो महंगाई है, और इस पर किसी हद तक कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई, कुछ चीज़ें कम कर दी गई। तीसरी बात, जो आपका अकाउंटेबिलिटी है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं इनका एक्शन होना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने महंगाई कम की है उसको भी देखा जाए कि हाँ जी इन पैसों पे, इन चीज़ों पर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने काम किया, इन चीज़ों पे नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर को हरकत में आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमज़ोर है और हर दौर में कमज़ोर रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस दौर में नहीं, पीटीआई के दौर में भी कमज़ोर रही है, हर दौर में कमज़ोर रही है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक सख्त नहीं होगी और इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी दुकानदारों पर भी और तमाम लोगों पर, और छोटे ताजिर जो काश्तकार भी और ताजिर भी, इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इनको ऊपर लाना चाहिए। क्योंकि जो छोटे ताजिर हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, छोटे काश्तकारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े काश्तकार सर्वाइव करते हैं, छोटे काश्तकार टैक्स लग रहा है। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ। अब जैसे टैक्स है, देखिए ना, जैसे अब टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स हो गए हैं
प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल जमीन बोस हो गया है, क्योंकि उस पर तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। और दूसरी बात, दवाइयों पर टैक्स लगा है। मैं कहता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। दूसरी बात, पेट्रोल देखे ना, पेट्रोल पर, बिजली पर पैसे बढ़ाए, पेट्रोल पे एक तरफ कम किए थे तो बिजली पर 7 रुपए बढ़ाए। ये देखिए बिजली पर जो पैसे बढ़ाए, ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, क्योंकि 49 रुपए फी यूनिट जो है वो घरेलू हो गया है। तो कमर्शियल कितना है, तो ये तो एक आम आदमी का बिल भी तकरीबन, जो बिल्कुल बेचारा एक पंखा और 2-4 लाइटें जलाएगा, उसका 15,000 रुपए का बिल आएगा। तो आवाम तो वाकई आवाम का तेल निकल रहा है। तो कमर्शियल तो मेरा ख्याल है 127 रुपए पर यूनिट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को सोचना होगा। जिस तरह की अभी ये 200 यूनिट की सब्सिडी दी है, तो ये नाकाफी है। मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है। ये गरीब मुल्क है, और इसको हम जो सस्ती बिजली कब पैदा होगी, हम सिर्फ बातें तो राणा साहब, हुकूमत अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रही? ये सलीम साहब ने बड़ा नहीं देखिए, नहीं बहुत अच्छी बात की। मैं ये समझता हूँ 9 करोड़ अगर एक सदर का गाड़ियों का खर्चा था, वो 44 करोड़ हो गया। क्यों? मैं कह रहा हूँ, जो हम IMF से कर्ज ले रहे हैं, आज से नहीं, काफी अरसे जो कर्ज ले रहे हैं, वो कर्ज आज तक किसी भी गवर्नमेंट में हो, सब सरकारी तनख्वाहें दी जा रही हैं। आवाम को उसका क्या फायदा मिला? सारे सरकारी जो बड़ी अशराफी को होते हैं, सब उन्हें तनख्वाहों में दिया जा रहा है, पेट्रोल में दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि गरीब के ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा, देखें मिसाल सलीम भाई जो कह रहे हैं ना, अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि PTI के जमाने में भी यही कुछ रहा, उस टाइम भी कोई चीज नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। मैं कहता हूं कब बदलेगी? मैं कह रहा हूं ये कब बदली? देखिए मैं कह रहा हूं ये कब बदलेगा मामला, ये कब होंगे अपने अखराजात कम? बात ये है कि हम जब तक अपने अखराजात कम नहीं गलत कह रहे हैं, आप 44 करोड़ को गलत कह रहे हैं। मैं तो ये आप मैं क्या कह रहा हूँ, जरदारी साहब का हाथ में नहीं है। बात यह कि तो असेंबली के हाथ में, बजट उन्होंने पास किया। तो असेंबली अगर कोई बजट पास कर रही है राणा साहब, तो वो तो गलत ही कहेंगे ना। देखिए जी, मैंने आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि अवाम, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हम IMF से पैसे ले रहे हैं वो शाही खर्चों पे जा रहे हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, वो अवाम पे खर्च नहीं हो रहे, वो अवाम पे खर्च होने चाहिए। मैं किसी हर दौर की बात कर रहा हूँ, किसी एक दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी एक को निशाना नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ कि कब ये होगा। असेंबली के अंदर अभी MP-MNAs के, मजीद MP-MNAs के, आप ये देखें कि उन्होंने बिल पास किया, उनकी तनख्वाहें जो है बढ़ी हैं। मैं कहता हूँ ये पैसे अवाम पर बोझ है। देखिए जी, आप खुद पैसे वाले लोग हैं, तो असेंबली में गए ना। सबसे अहम बात यह है कि जब भी ये पूछा जाए कि भाई आप आवाम के मसाइल क्यों उजागर नहीं कर रहे, क्यों मसले हल नहीं कर रहे, शहर कायद के नौजवानों का क्यों ये जो कोटा सिस्टम है इसको क्यों नहीं खत्म करे, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म करे, तो वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात ही कोई नहीं है। नहीं देखिए, इख्तियारात की बात ऐसी है, फिर असेंबली में क्यों बैठे जब आपके इख्तियारात नहीं है? यही सवाल तो मैंने उठाया था। आप इख्तियारात से बाहर हो गए, आप असेंबली से बाहर हो जाए, आप असेंबली में बैठे हैं, किसी भी पार्टी के एक पार्टी के, मैं एक पार्टी के इंफॉर्मेशन IT मिनिस्टर ने इमरान खान की गवर्नमेंट में लिख कर दिया कि जी कोटा सिस्टम पर हम बात नहीं करेंगे। ऑन रिकॉर्ड ये चीज है। अच्छा, कामरान अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम कामरान अख्तर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान अख्तर साहब, बड़े सवालात उठ जा रहे हैं, कारकर्दगियां और सियासी जो माहौल है वो आखिर कब कंट्रोल होगा? ये जो इंतजामी नाअहली है कौन दूर करेगा? ये आवाम के मसाइल कब हल होंगे? आवाम तो मुस्तकिल एक मसाइल के दलदल में धंसती चली जा रही है। देखिए, ये तो बदकिस्मती है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान के बाद बदकिस्मती है। उस वक्त से लेकर खान खान के बाद से जिन लोगों के, जिन नाम नहाद और जिन लोगों के हाथों में सिस्टम रहा, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ जो है वो उनकी मुखलिसी और संजीदगी का अंदाजा। कामरान साहब, आपके पास भी तो रहा ना, आपके हाथों में भी तो मामलात रहे, इख्तियारात रहे, आपके भी हमारे पास मेयर रहे, गवर्नर रहे, जो इख्तियारात रहे, तो वो आवाम आपको बखूबी, बल्कि आपके भी में होगा यकीनन, और इसका एतराफ तो पूरी दुनिया जो है वो करती रही है। तब तक जिनके बदतरीन मुखालिफीन जो थे वो भी जो है वो एतराफ करते रहे कि जब इनके पास इख्तियारात रहे। आपने बल्दियाती दौर का जिक्र किया, तो बल्दियाती दौर में मेरे ख्याल से जब से कराची एक मेगा शहर बना है, एक सिटी, एक बड़ा शहर बना है, तो मेरे ख्याल में जब पहले सत्तार साहब ने काम करवाया, देखिए अब तो राना गुलजार साहब ने भी कह दिया।
رانا گلزار تاج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے اور اس میں انتظامی معاملات کو سنبھالنا بھی بہت بڑی بات ہے اور بہت ضروری ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کیا جائے. تو یہ سنجیدگی کب آئے گی؟ میں نے کہا نا بدقسمتی کے ساتھ، جیسے اب جو پچھلا دور تھا، بلدیاتی دور کا آپ نے ذکر کیا، اس دور میں ترقی کی، جو کراچی نے ترقی کی، کراچی کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، کراچی کو بنیادی سہولیات میسر آئیں، کراچی کے لوگوں کے چہروں، کراچی کی عوام پر کے چہروں پر جس طرح سے اطمینانیت اور جس طرح سے خوشی جو ہے وہ امنگ آئی تھی، یہ سب کے سامنے ہے. کامران صاحب کون سے دور کی بات کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ کمال بھائی کے دور کی بات کر رہا ہوں. سر اب اس دور سے نکل آئے نا، آپ نے وسیم اختر صاحب کا بھی تو دور گزارا ہے. وسیم اختر کا دور دیکھیے، آپ جو ہے وہ وسیم اختر دور کی بات کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ذرا میئر کراچی کے دور کی بھی بات کر لیجیے، جو موجودہ میئر چل رہے ہیں. اب ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر اگر بٹھا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ ڈرائیو کریں، تو آپ کیسے جو ہے وہ ڈرائیو؟ میں ریزائن کر دوں گی، میں ریزائن کر دوں گی. ہاں یہ دیکھیں، اگر اختیار ہی پاس نہیں ہے تو اس عہدے پہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. سنیے، ہم ریزائن ضرور کرتے لیکن ہم نے کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا. ہم اسی آس پر تھے کہ بھائی آج کل اللہ خیر. چلے ساری چیزیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کامران صاحب جی، سہولیات میں ایسا آ سکے. ٹھیک ہے کامران اختر صاحب، یہ بڑی لمبی بحث ہے، ہر پروگرام میں ہوتی ہے اور یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ عہدوں کو انجوائے کیا گیا، منسٹری کو انجوائے کیا گیا لیکن کام نہیں کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ اختیارات نہیں. مجھے یہ بتائیے اراکین اسمبلی کی جو مراعات ہیں ان کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ کون اٹھائے گا؟ وہی عوامی کے ٹیکس، عوام کے اوپر ہی یہی بوجھ ہوگا. تو یہ اشرافیہ ٹیکس نہیں دے گی، یہ کبھی ٹیکس نہیں دے گی، ان پہ کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیے، یہ صریحاً جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے عوام پر، اور اس طرح کے اخراجات، جس طرح کے تللوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، قطعاً جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی بالکل بھی تائید اور سپورٹ نہیں کرتے. بالکل اس کی جو ہے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں تو اس کی بھرپور جو ہے وہ مخالفت کروں گا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ جو دائرانہ اور یہ جو سسٹم ہے زرعی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے، ان کو اپنی مراعات میں، بلکہ جتنی بھی بڑے بڑے جو نامور جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹتے رہے ہیں، اس کا خون چوستے رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ اور ان کے جو بیرون ممالک جو اکاؤنٹس ہیں اور یہاں پر جو ان کی جائیدادیں ہیں، نامی و بے نامی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قومی تحویل میں لے کر جو ہے وہ قرض بھی اتارا جائے اور عوام کو سہولیات بھی فراہم کی جائے، نہ کہ جو ہے وہ مزید عوام پر جو ہے وہ ٹیکس کا جو ہے وہ بوجھ. آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے، آپ تو گورنمنٹ میں شامل ہیں، حصہ ہے گورنمنٹ کا. ابھی سلیم صاحب نے بتایا کہ صدارتی جو گاڑیاں تھیں پہلے وہ 9 کروڑ ان پہ خرچ کا بجٹ تھا، اب وہ 44 کروڑ کر دیا گیا ہے. تو یہ عوام پہ بوجھ نہیں ہوگا؟ یہ غریب ملک ہے، ہمارے پاس ایک تو ویسے ٹیکسز کی بھرمار ہے، اوپر سے پھر یہ حکومتی اخراجات میں اتنا بڑا اضافہ. میں نے کہا نا، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ ایوان صدر کو ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. پہلے یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک بار جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا اور دولت کروا دیا تھا. آج ان کا طریقہ کار، آج یہ ملک کو کھوکھلا کرنے کا، ملک کو نقصان پہنچانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. اب آپ بتائیے کہ کہاں 11 کروڑ، کہاں جو ہے وہ 44 کروڑ روپے. ان کو خوف خدا نہیں ہے، ان پر عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ. اچھا، تو کامران صاحب یہ ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی اور انتظامی جو خامیاں ہیں، ان کو کون دور کرے گا؟ کون مسیحا کون ہوگا ہمارا؟ دیکھیے، یہ تو جو ہے وہ بالکل ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا رہا اور آگے نہیں آنے دیا جاتا ان کو. آج یہ ہر فورم پر، ہر سطح پر جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اس نقطہ نقصی کو، اس معاشی بدحالی کو اور اس سے جس کیفیت سے بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ملک دوڑتا ہے اس کو نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ آگے نہیں آنا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے کی امید ہے انشاءاللہ، اور
انہی لوگوں کی بدولت جو ہے یہ ملک جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، امید پہ بالکل دنیا قائم ہے. کامران صاحب، آپ کی پارٹی کے انتظامات کی اور سیاسی شعور کی تو بڑی دھوم تھی، آپ کو بڑا سمبل کیا جاتا تھا کہ بڑے ویل کوالیفائڈ لوگ آپ کی پارٹی میں ہیں، تو اب یہ صورتحال بدل کیوں رہی ہے؟ تو اس میں آپ کو کہاں سے ایسا کیسے جو ہے وہ یا یہ کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ پارٹی میں جو ہے وہ کوئی فقدان ہے کسی قسم کا کوئی سیاسی سمجھ کا؟ خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عوام میں مقبولیت ختم ہو چکی ہے نا، کم ہو چکی ہے. عوام اب نہیں سننا چاہتی. ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنا جو 2013 کا جو مینڈیٹ تھا اس کو تقریباً 90% جو ہے وہ ریکور کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے جب بھی ہم سے چھینا گیا تھا اسی طرح سے جو ہے وہ عوام نے 2023 کے الیکشن میں یہ مطلب یہ بتا دیا سب کو کہ کراچی شہر میں جو ہے وہ 80% مینڈیٹ کی حامل جو ہے وہ واحد متحدہ پاکستان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری جماعت نہیں ہے. اسی طرح سے حیدرآباد میں اسی طرح سے مختلف جو چھوٹے شہر ہیں سندھ کے، تو وہاں عوام نے جو ہے وہ بتا دیا سب کو. یہ جواب دے دیا میں یہ کافی ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا سلیم سچوانی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کیا معاملہ ہے؟ داخل دفتر تو نہیں ہو گیا، رہائی ہوگی یا امید چھوڑ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی؟ دیکھیں 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کو الجھا کے رکھا ہوا، قوم کے اوپر تماشے لگا کے رکھا ہوا، اور آج کل جو ہے وہ کوٹ کا تماشا چل رہا ہے. اچھا. اور جب عوام کے حق میں فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو بانی پی ٹی آئی کو جب بھی عدالتیں چھوڑنے کے قریب پہنچتی ہے تو آپ دیکھ لیں نئے کیسز نکل کے سامنے آ جاتے ہیں. اب وہ 9 مئی کے کچھ کیسز 9 مئی میں پتھراؤ کرنے اور جلاؤ گھیراؤ کے کیسز، جو اس طرح کے کیسز جو بنائے ان میں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ نہیں لی گئی ہیں. اس طرح کی جب عدالتوں سے فیصلے لیے جائیں گے ڈرا دھمکا کر، تو آپ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کس طرح چھوٹ سکتے ہیں. اور جب یو این او اور دیگر ادارے جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں سنتے، کیونکہ یہ صرف مافیاز کی بات سنتے ہیں. وہ یہ انٹرنیشنل مافیاز سے جڑے ہوئے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اچھا جی بالکل، یہ انٹرنیشنل مافیاز سے جڑے ہوئے ہیں، انہی کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں. سلیم صاحب، یہ جو کچھ پریڈکشنز آ رہی تھیں وہ کچھ جولائی کا کہہ رہے تھے کہ جولائی کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا وہ بڑا کچھ تھرلنگ ہوگا، کچھ تبدیلیاں آئیں گی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، کچھ گڈ نیوزز ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ سب کہاں گئی؟ وہ کیا دیکھیں ابھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اس وقت، تو آپ سمپل سی بات دیکھیں کہ جو عوام کے حق کا فیصلہ تھا ان کو انہوں نے غیر محفوظ کر دیا. اور اس کے حالانکہ سمپل سا فیصلہ ہے یہ کہ ووٹنگ سے ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بانٹ دی جاتی کہ اس کو اتنی دے دی، اس کو اتنی دے دی، اس کو اتنی دے دی. ووٹنگ سے ہوتا ہے کہ اتنے نظام ہے، سسٹم ہے، اتنے ایم این ایز آپ کے جیتے تو آپ کو ووٹ اتنے دیا جائے گا، اتنے آپ کے ایم پی ایز ہیں تو آپ کو ایک مخصوص سیٹ دی جائے گی. جب یہ چیز ووٹنگ سے ہونی تو یہ غیر ووٹنگ سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم غیر ووٹنگ سے جو دی گئی سیٹیں اس کے اوپر اتنے دنوں سے یہ کیس چلا رہے ہیں اور اس کو ربڑ کی طرح کھینچے جا رہے ہیں. اور اس پہ جو جائز دلائل ہیں، یہ جو مخصوص نشستیں ان کے معاملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی جو مخصوص سیٹیں ہیں وہی تو اس وقت بنیاد ہے نا. پہلی بات تو اس میں جسٹس فائز صاحب کو اس کیس کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تو ان کو ریٹرن میں جمع کروانا چاہیے تھا کہ میں جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تاکہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب جو یہ فیصلہ کریں گے وہ جائز کریں گے، مگر وہ ایکسٹینشن لینے کے امیدوار ہیں. یہ رانا صلاح اللہ اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں اس بات کو، یہ اس کے امیدوار ہیں. اور امیدوار ہونے کے باوجود یہ کیس بھی سننے اب جو بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا معاملہ ہے، اب آپ کے جو پی ٹی آئی کے جو دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا معاملہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے نا. جب چیف جسٹس آف پاکستانی 2 نمبری ہوگا تو آپ بتائیں وہ ایماندارانہ فیصلے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس طرح سے تو یہ نامناسب الفاظ ہیں اور یہ نہیں بالکل بھی بولنے چاہیے، اور اس کا یہ درست بات نہیں ہے. بہرحال جو تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بانی پی ٹی آئی اس کو جیل کے اندر رہ کے وہ تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ اتنے کوئی بڑے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو کہہ دیتے ہیں وہ سب سر جھکا کے مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کا احترام کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عوام سے جڑے ہوئے ہیں، عوام بانی پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی. کوئی ایکس وائی زیڈ لیڈر کو کوئی نہیں مانتا، یہ بات تمام لیڈران کو بھی معلوم ہے. تو اس لیے ان کو خان صاحب کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی بات نہیں ہے،
یہ 22 करोड़ आवाम की बात है। अच्छा। जो वो कह रहे हैं तो वो 22 करोड़ आवाम की तरफ से कह रहे हैं, इस वजह से इनको खान साहब की हर बात माननी पड़ती है। तो इख्तिलाफ इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, और खान साहब जो बात कहेंगे वो सब मानेंगे। अच्छा, मतलब ये मामलात ऐसे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, जो खान साहब कहेंगे वो सब मानेंगे और अच्छा। मानना जो है इनको पड़ेगा, अच्छा, ठीक। क्योंकि 22 करोड़ आवाम का सपोर्ट खान साहब के साथ है इस की वजह से। अच्छा, राना गुलजार साहब, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, उन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था बिजली का। सबसे बड़ा मसला तो यही महसूस होता है ताहाल भी। तो वो और भी साफ पानी के वादे थे, सस्ती रोटी का भी वादा किया गया था, कुछ जमातों ने, पार्टियों ने किया था। कहाँ चले गए ये सारे वादे? देखिए जी, 300 यूनिट का वादा ये किया था कि जब पीपल्स पार्टी बरसरदार आएगी और पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म सिंध में कुछ कर लें, 100 यूनिट कर लें। नहीं, देखिए बात ये है कि केसी का ये मामला बिजली का पूरे पाकिस्तान का, किसी एक का नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं भी सलीम भाई की एक बात बताता चलूँ कि सलीम भाई, कांग्रेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई और उस करारदाद को यहाँ कौमी असम्बली में पेश किया गया, तो तमाम हमारे पीटीआई के दोस्त उससे उस करारदाद में हिस्सा नहीं लिया, जबकि क्योंकि यही तो कहते थे अमेरिका के नॉट एब्सोल्युटली। तो बात ये है कि अभी जैसे सलीम भाई ने कहा कि जी 2 नंबरी चीफ जस्टिस, देखें जी ये काबिल मजम्मत बात है और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या वो चीफ जस्टिस अच्छे थे जो खान साहब के हक में बयान फैसले दें? तो वो तो बहुत अच्छे थे। और जो आज अगर कोई मेरिट पे या अगर जो भी हो जज बेहतर समझते हैं वो फैसला दे रहे, तो ये उनको 2 नंबरी कहते हैं। मैं कहता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप सियासी आदमी है, मैं ये बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए, सियासी आदमी है और जो भी है अदालतें अपना फैसला करें और उनको सियासत करने का हक देना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी है। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। तो बात यह है कि हम एक सियासी वर्कर की हैसियत से इस अमल को दुरुस्त नहीं समझते, उनको जमानत मिलनी चाहिए और उनके ऊपर जो भी कदगन है नहीं होनी चाहिए। 11 मई को जो भी वाक़यात हुए हैं उनकी तहकीकात अक्सर होनी चाहिए और जो उसमें मुलविस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए और पहुंचाना चाहिए और कौम को मालूम होना चाहिए। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे की बुराई छोड़ें और पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, इसकी रहबरी की बात करें, इसकी सलामती की बात करें, तो यही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है, हम बहुत बैकफुट पर जा चुके हैं, हमारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। इसी बुराइयों की वजह से यही जो एक दूसरे का खलफशार है, इस वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो बात यह है कि हम जब भी बजट आता है तो बजट के अंदर महंगाई होती है, कभी रिलीफ नहीं मिला। लेकिन क्या वजह है? यही वजह है कि हम आपस में ही उलझे हुए और बैनुल अक़वामी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भी इससे फ़ायदा उठा रहा है और वो हमें किसी के अमल को मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान का सोचें, हम बात सब पाकिस्तान की करते हैं लेकिन हमारे राहें सबकी अलग हैं, तो हमें राहें अपनी अलग नहीं करनी चाहिए। हमें एक राह, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक राह पे हमें आना चाहिए, एक राह पे आना चाहिए। देखिए, एक वक्त में एक ही आदमी वजीर आजम बनेगा, कोई भी बन जाए। ये तो नहीं होगा कि जी मैं भी वजीर आजम बन जाए, सलीम भाई भी बन जाए, कामरान अख्तर साहब भी बन जाए, ये नहीं हो सकेगा। एक वक्त में एक ही आदमी वजीर आजम बनेगा और हमें ये चाहिए जो उसके अंदर कोताही है, कमी है, हमें उसको बताना चाहिए आपके अंदर ये कोताही है, ये कमी है। असेंबली के अंदर फुल रजिस्टर होना चाहिए, असेंबली के अंदर बताना चाहिए, हमें इस चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए और हमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे इंटरनेशनल लोग फ़ायदा उठाएं। उन बातों से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक आदत है कि जब अगर मुझे इख्तिदार नहीं मिला तो मैं बैनुल अक़वामी सतह पर जो है ना अपने मुल्क की बुराई करना शुरू कर देता हूँ और फिर दूसरा निकलता है तो वो बुराई करना शुरू कर देता है। तो बाहर के लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो आपस में खलफशार है, ये तो आपस में नहीं बैठ रहे, तो उससे क्या होता है, हमारे मुल्क को नुकसान होता है। तो हमें इस चीज़ से इस्तेमाल बरतना चाहिए, हमें इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। के जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं वो आज कौम के ऊपर मुसल्लत हैं। 138वां नंबर अदालतों का है जिसको आगे लाने के लिए किसी चीफ जस्टिस ने काम नहीं किया कि 138वें नंबर से हम इसको 38वें नंबर पे ले आए, या इसको 5वें नंबर पे ले आए या इसको 4थे नंबर पे ले आए। कामरान अख्तर साहब, हुकूमत के जो खिलाफ अपोजिशन का किरदार है, उस किरदार को आप कैसे देखते हैं? कुछ कर सकेगी अपोजिशन?
عوام کے مسائل کے حل کے لیے؟ اپوزیشن نہیں، اصل میں یہ جو اپوزیشن ہے موجودہ، یہ تو ملک کے خلاف ساری ان کی جو جتنی بھی ہتھ کنڈے جتنی بھی چیزیں ہیں، ابھی جیسے ذکر کیا گیا یہاں پر ایک میرے بھائی نے کہ انڈیا کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس کی مخالفت کی یا اس میں حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف انتشاری کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تنقید ورائے اصلاح اور برملا اعتراف کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم نے 20 لوگ پاکستانیوں کے اندر پاکستان کے اندر آ کے بولے نام لے کے کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تبصرہ کر دیں سر۔ ٹھیک ہے، ان کو بات مکمل کر دیں۔ ان کو ذرا خاموش کرواتے، مجھے خاموش کروانا آتا ہے، اچھی طرح سے آتا ہے۔ ہاں آپ کو آتا ہے، بالکل آپ کو کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کو بولی میں بند راشد بھی دینا آتا ہے؟ سلیم صاحب آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں۔ یہ فساد جی کامران صاحب، فساد گیری نہیں چلنے دیں گے ملک میں، فساد گیری یا دشمنی نہیں چلنے دیں گے ملک میں۔ تم نے جتنا پہلے انڈیا کا تو جواب دے دو بھائی، میرے سے بات کرو، پہلے انڈیا کو تو جواب دے دو۔ انڈیا کے 20 بندے پاکستان میں گھس کے مارے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دفاتر پر حملے کیے، اس کا یہ سب کا جواب دینا ہوگا تمہیں۔ ارے بھائی جو انڈیا نے گھس کے 20 بندے پاکستان میں مارے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سیدھا سا سوال کر رہا ہوں۔ سلیم صاحب آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں، وقت اب کم رہ گیا۔ نہیں یہ سیاسی آدمی ہے تو گنڈا بیٹھا دیا یہاں پر ٹیلی ویژن پر، کوئی گنڈا بیٹھا ہوا ہے۔ کامران صاحب آپ اپنی بات مکمل تمیز کے دائرے میں رہے، انہیں کہیں کہ تمیز کے دائرے میں رہے۔ سلیم صاحب پلیز، سوال کر رہا ہوں، میرے سلیم سوال صاحب کا جواب نہیں دے پلیز، رہے۔ وہ دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں، آپ ان کی بات بٹھا دیا جی جماعت کے لوگوں کو۔ جی کامران صاحب آپ بولیں۔ یہ شور کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بول کیا رہا ہے، اس کی ذرا کوئی الفاظ سمجھ میں آئے تو میں اس کو جواب دوں، اس کا منہ توڑوں۔ آج آپ چپ کریں، میں آرام سے آپ کو سوال کرتا ہوں۔ کریں گے یہاں پر بیٹھ کر، آپ کے میں آرام سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں سلیم صاحب، بات کریں گے یہاں پر۔ کامران صاحب دیکھیں، آپ لوگ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ مافیا ہے جی، یہ مافیا ہے، یہ پارٹی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرنے والے لوگ، یہ کہاں سے پارٹی لوگ ہیں؟ یہ فارم 47 والے کیا بول رہے ہیں؟ یہ پاکستان آرمی کے خلاف بات کرنے والے لوگ جو پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جا رہی ہو۔ ارے تو انڈیا والوں نے 20 بندے جو گھس کے مارے، اس کے بارے میں سوال کا جواب دینا، فالتو کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ گروہ ہے کامران صاحب الزامات جو کی بندے ملک میں اندر پاکستان میں گھس کے مارے، سلیم پاکستان صاحب، میں اس کے یہ بارے میں سوال طریقہ- کا جواب دینا۔ آپ کی حکومت میں مارے، آپ کی حکومت میں مارے انہوں نے پاکستانیوں کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جواب دیں۔ یہ ایجنٹ بھی نہیں ہے یہودیوں کے، یہ یہودیوں کے مورے ہیں، ایجنٹوں کے، یہودی موروں۔ اچھا وہ آپ نے اپنا تعارف کروا دیا۔ یہ تو یہ بات کریں گے ہم سے، سلیم یہ صاحب بات کریں گے، آپ ان کو بات مکمل کر لینے کا دیں۔ بتائے گا، یہ ملک کا بتائے گا، جس سے ملک کا معلوم کر رہی ہے، ان کو ملک سے کیا سروکار؟ کامران اختر صاحب وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے دے دیں۔ یہ پہلے طالبان کے آرمی تھے، میں سن نہیں پا رہا ہوں آپ کو، میں سن نہیں پایا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں وقت اب بالکل کم رہ گیا، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے دے دیجیے۔ دیکھیے ان کو جب تک کہ ایسے لوگوں کا خلاقامہ نہیں ہوگا، ملک سے جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں، ملک میں جو ہے وہ عوام کو پھیلا رہے ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیسہ نہ بھیجو، یا ان کو دوسرے ممالک کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیسہ نہ دو، پاکستان کو امداد نہ دو، یا پاکستان کو پیسہ نہ دو، یا ہر طرح سے پاکستان کی مخالفت کے جو زمرے میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کا خلاقامہ ہونا چاہیے، بالکل اس کے خلاف جو ہے وہ سب سے سخت ٹھیک ہے کامران اختر صاحب، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو مزید عوام پر ٹیکسز لگانے کی بجائے جو ہے وہ زرعی آمدن پر ٹیکس لگائیں، بڑے بڑے جو امرا دستہ ہے اس پر جو ہے وہ ٹیکس، اس کو ٹیکس ڈیٹ میں لایا جائے۔ وہ ٹیکس کیا دیں گے کامران صاحب؟ وہ تو کامران صاحب وہ تو اپنی مراد اور اپنے عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں نا، وہ ٹیکس کیا دیں گے؟ بہت شکریہ کامران اختر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ۔ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین، ذاتی مفادات سے اور اختلافات سے نکل کر ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا، جو کہ یہاں پر کم از کم نظر نہیں آتا۔ جب بھی یہ سیاسی پارٹیوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کے آپس کے ہی اختلافات اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ موضوع جو ہے وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔